اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کی، مالداروں پہ زکوٰۃ. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم. زکوٰۃ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ میرے نبی پہ درود پڑھو، فرشتوں سے کہتا ہے میرے نبی پہ درود پڑھو، اور خود بھی کہتا ہے کہ میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں. اللہ کی طرف اب درود کی نسبت وہ رحمت ہے، اور فرشتوں کی طرف ہماری طرف درود کی نسبت دعا ہے جو ہم کرتے ہیں، صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو پوری دنیا کے اہل ایمان کو فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے نبی پر درود پڑھو، اور خود بھی پڑھتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. جو لوگ اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وصلی علیہم، اے میرے حبیب ساری امت پر نہیں، جو تیری امت میں میرے نام پہ خرچ کریں گے ان پہ تو درود پڑھ. اگرچہ یہاں صلی دعا کے معنی میں ہے کہ تو ان کے لیے دعا کر، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں. تو مال خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے آپ دعا کریں. صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. آپ کی جو دعا ہوگی اور آپ کی جو صلات ہوگی، جو آپ کا درود ہوگا، دنیا اور آخرت کے سارے مسائل ان کے حل کر کے لے جائے گا. ان کی دنیا بھی سکھی کر دے گا، ان کی آخرت بھی سکھی کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی، اور بہت تھوڑی فرض کی. پہلی امتوں پر تھی 100 میں 10 روپے، اور ہماری ہے 100 پہ 2.5 روپے. اور اتنا فضل فرمایا کہ پورا سال پیسہ پڑا رہے، پھر کہا اس میں سے 2.5 روپے دے دو، 2,500 دے دو. اگر استعمال ہو جائے تو کوئی سال سے ایک دن پہلے اگر وہ مال خرچ ہو گیا ہے تو زکوٰۃ ختم ہو گئی. اور 82 دفعہ قرآن میں مال خرچ کرنے کا حکم آیا، 82 دفعہ. اور اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ مالدار فقیروں پہ خرچ کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے فقیروں کو ترغیب دیا کہ تم بھی جتنی وسعت ہو خرچ کیا کرو. میرے نبی نے ترغیب دی سبق درہم 100,000 درہم. 1 روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنے سے بڑھ گیا. تو صحابہ نے عرض کی وہ کیسے بڑھ گیا؟ تو آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس 2 روپے، ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے. جس کے پاس 2 روپے تھے اس نے 1 روپیہ اللہ کے نام پہ دے دیا، اور جس کے پاس کروڑوں تھے اس نے 1 لاکھ دیا. جس نے 2 میں سے 1 دیا اس نے اپنے مال کا آدھا حصہ دیا. جس نے 1 لاکھ دیا اس نے اپنے مال کا کوئی 1000واں حصہ دیا. جب تولا جائے گا تو 1 روپے کا وزن 1 لاکھ سے بڑھ جائے گا. اور اس کا ایک واقعہ بھی، حضرت عمر ہمیشہ حضرت ابو بکر سے کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں، آگے نکل جاؤں، آگے نکل جاؤں. ساری زندگی موقع نہ بن سکا. تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کرو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 10,000 لشکر کا سارا سامان تیار کیا. ان کی سواریاں، ان کا راشن کے لیے تھیلوں کو بند کرنے کے لیے دھاگے تک اپنے گھر سے دیے، اور 300 دینار اوپر دیے. تو اللہ کے نبی کی جھولی میں وہ 300 دینار پڑے تھے یوں، اور آپ ان دیناروں کو اٹھا کے یوں فرما رہے تھے ما علی عثمان اللہ یعمل بعد. عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو جنت واجب ہوگی. تو عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر کو کاٹ سکتا ہوں، آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے، میں مالدار ہوں. تو وہ تھوڑا لائے گا میں زیادہ لاؤں گا تو میں بڑھ جاؤں گا. لہذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ، آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے. ابو بکر نے جھاڑو پھیر دیا، جو کچھ تھا وہ سارا سمیٹ کے لے آئے. جب دونوں پراپرٹی سامنے رکھی گئیں تو حضرت عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی، ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی. لہذا حضرت عمر بڑے اطمینان میں کھڑے کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے. میں قربان جاؤں، اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے. تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا جو اس موقع کا سوال ہی نہیں. کوئی آدمی مسجد میں چندہ دینے جائے، مدرسے میں چندہ دینے جائے، کہا جی مول صاحب یہ 1 لاکھ روپیہ ہے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے. آگے مولوی صاحب کہیں پیچھے کتنے پڑے ہوئے ہیں، تو کہے گا یہ بھی واپس کرو، میں تو تھوڑی نیت جو کوئی چکر لگتا ہے کہ
तुसी ठेकेदार हो, मगर अली शायद अभी पीछे कितने पैन। ये मौके का सवाल है ही नहीं। मौलवी साहब को चाहिए जी जज़ाकल्लाह, ये लीजिए रसीद, बिस्मिल्लाह, फिर भी मौका आए तो देते रहें। तो मेरे नबी ने पूछना ये था, अबू बकर कितना लाए हो, उमर कितना लाए हो, और यही इस मौके का सवाल है। लेकिन अल्लाह रसूल जानते हैं कि किसके माल में वजन ज्यादा है, तो मेरे नबी ने सवाल बदल दिया, फरमाया उमर मा खल्लफ्ता। वाह वाह, उमर पीछे क्या छोड़ के आए हो। तो हज़रत उमर तो वहीं धड़म हो गया, बाबा मैं गया। सवाल से ही वो पता चलेगा, बात मेरी किल्ली उड़ गई विकट। उमर मा खल्लफ्ता या मा तरक्ता ले अहलिक, ये दोनों अल्फाज हैं। पीछे घर वालों के लिए क्या छोड़ा। तो पहले हज़रत उमर बड़े जोश में खड़े थे, फिर एकदम ढीले हो गए। कहने बाजी आधा छोड़ा है आधा लाया। फिर आपने कहा अबा बकर मा खल्लफ्ता या मा तरक्ता ले अहलिक, अबू बकर तू पीछे छोड़ के क्या आया, बच्चों के लिए क्या छोड़ के आया। तो उन्होंने कहा तरक्तुल्लाह व रसूल, मैं तो अल्लाह उसके रसूल को छोड़ के आया हूं, बाकी सब कुछ ले आया। तो उस पर उमर कहने लगे अबू बकर मैं नहीं तुझसे आगे बढ़ सकता, कोई भी तुझसे आगे नहीं बढ़ सकता। और अगली सुनो, अपने कपड़े भी दे दिए और एक टाट था वो पहनकर उसको कांटों से सी लिया। तो जिब्रील आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि अबू बकर ने ये टाट क्यों पहना हुआ है। तो आपने कहा कि अबू बकर ने सारा कुछ अल्लाह उसके रसूल पे लगा दिया है, इसलिए ये पहना हुआ है। तो कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अबू बकर से पूछो मुझसे राजी तो है, मुझसे राजी तो है, इस फकर में मुझसे राजी है। मैं तो इतना सफर करके आया हूं, हालांकि अभी 4 दिन पहले मैं 12 मुल्कों का 10 मुल्कों का सफर करके आऊं, सारी हड्डियों में दर्द है। मैं इसलिए आया हूं कि चलो कोई बख्शिश का बहाना मिल जाए, कोई बख्शिश का बहाना मिल जाए, अल्लाह राजी हो जाए। आप सारे इसलिए हज पे जा रहे हो कि अल्लाह राजी हो जाए। जो सारे जहान से कहता है मुझे राजी कर, वो कह रहा है अबू बकर से पूछो मुझसे राजी तो है। तो आपने कहा अबू बकर तेरा रब तुझे सलाम भी कह रहा है और पूछ रहा है कि राजी हो। तो अबू बकर की चीखें निकली, मैं अपने रब से राजी, मैं अपने रब से राजी, मैं अपने रब से राजी। मेरे भाइयों बहनों, जिंदगी ऐसे गुजार के मरो कि अल्लाह को मिले तो अल्लाह खुश हो के मिल रहा। ऐसे ना मरो कि अल्लाह की बारगाह में पेश किए जा रहे हों मुजरिम बनकर, कैदी बनकर। तो अल्लाह उसके रसूल ने माल लगाने पर जोर दिया। अल्लाह चाहता तो सबको माल दे देता, किसी को फकीर किसी को मालदार। मालदार का शुक्र का इम्तिहान लिया, फकीर के सब्र का इम्तिहान लिया। अल्लाह फकीर का सब्र देखेगा, मालदार का शुक्र देखेगा। और जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते तो फिर इज्जतें नीलाम होती हैं। जब सब कुछ अपने ऊपर लगाने का ज़ौक बन जाता है और अपने ही बड़े बड़े जेवर, कपड़े, घर, गाड़ियां। ये भी लाहौर का वाकया है। बेगम साहब ड्राइवर के साथ गई हैं और वापसी पे कह रही असलम ड्राइवर, आज मेरी बड़ी अच्छी किस्मत, वो साड़ी मैंने ली तो मैं समझ रही थी 1 लाख की है, वो तो मुझे 75,000 में मिल गई, बड़ी सस्ती मिल गई। खुश होकर ड्राइवर को बता रही। तीसरे दिन ड्राइवर के बेटे का बाजू टूट गया। वो आकर कहता है साहब जी मेरी तनख्वाह में तो इसका इलाज हो नहीं सकता, तो मेहरबानी करके कुछ मेरी मदद कर दें, इसका इलाज हो जाए। तो साहब कहते हैं असलम तुम्हें पता तो आजकल कारोबार बड़ा मंदा है, तो मेरे पास तो गुंजाइश नहीं, मेरा एक डॉक्टर दोस्त है, मैं उसे फ़ोन कर देता हूँ, वो तुम्हारी मदद कर देगा। जब इस तरह होता है तो फिर डाके, चोरियाँ, कत्लो गारत शुरू होते हैं।
جب اس طرح ہوتا ہے تو مالداروں میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور غریبوں میں ظلم پیدا ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ 2.5% تو فرض ہے، اور زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہاں بخیل بھی نہیں، سخی بھی نہیں ہے، بخیل بھی نہیں، یعنی وہ بخل کے ملک سے نکل آیا ہے اور سخاوت کے ملک میں انٹری نہیں ہوئی۔ 2.5 روپے پہ 1 پیسہ بھی اوپر خرچ کرے گا تو اب سخیوں میں آ گیا، پھر جتنا بڑھتا جائے گا اتنا آگے بڑھتا جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم جنت الفردوس میں بخیل داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ شیطان کہتا ہے کہ مجھے عبادت گزار بخیل سے کبھی ڈر نہیں لگا کہ اس کا بخل اسے ضرور جہنم میں پھینکے گا۔ نافرمان سخی سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ اس کی سخاوت کب اسے جنت میں پہنچا دی۔ آپ نے سامری کا نام تو سنا ہوا ہے، قرآن میں بھی ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گائے کے بچے کی پوجا پہ لگا دیا، بچڑے کی۔ اللہ نے کہا سب کو قتل کرو، سارے پکڑے گئے، قتل کیے گئے، سامری بھی آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قتل کرو، جبریل آ گیا۔ موسیٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے قتل نہ کرو، یہ اپنی موت آپ مرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جو سارے کفر کا سبب بنا اسے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سخی ہے، سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، چھوڑ دو، اپنی موت آپ مر جائے گا۔ کافر کو سخاوت قتل سے بچا گئی۔ جب ایمان والا کوئی مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے اونچے مرتبے لے کر جائے۔ تو اپنے اوپر خرچ کرو وسعت کے مطابق، اللہ نے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا ہے، منع نہیں کیا ہے، لیکن غریب کو بھی یاد کرو۔ زکوٰۃ کو فرض قرار دیا اور آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اس کو مزدوری نہ دی، یہ تمہارے کراچی میں ہر وقت ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، جتنا بڑا کوئی طاقتور ہے اتنا وہ اپنے نوکروں پر ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، اور ان کے حقوق بھی مارتا ہے، جو فریاد ہی نہیں کر سکتے۔ میرا پنجاب کا زمیندارہ ماحول سارا ایسا ہی۔ تو آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے موقع پہ تنخواہ نہ دی اور اس کے پیسے مار لیے تو اس مزدور کا قیامت کے دن میں وکیل بنوں گا، میں اس کا کیس لڑوں گا، اور جس کا کیس میرے نبی نے لے لیا پھر اگلا کوئی بچ کے جا سکتا ہے کہیں؟ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دو۔ پھر مزدور سے فرمایا، یہ دونوں طرف کا خوبصورت، کیا دین خوبصورت ہے، کہ جو اپنے نوکر کی، جو اپنے مالک کی نوکری بھی پوری دیانتداری سے کرے اور اللہ کی بندگی بھی دیانتداری سے کرے تو اسے ہر کام پہ دگنا اجر ملے گا، دگنا۔ یعنی میں ایک نماز پڑھتا ہوں میری 10 ہیں، اس کی 20 ہوں گی، میں ایک روزہ رکھتا ہوں میرا 1 ہے، اس کے 2 ہوں گے، میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں میرا 1 ہے، اس کے 2 ہوں گے۔ ایک طرف اپنے مالک کے ساتھ دیانتداری سے نوکری کر رہا ہے اور ایک طرف اپنے اللہ کے ساتھ دیانتداری سے بندگی کر رہا ہے، دگنا اجر ہو جائے گا۔